يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ہم نے کہا اے داؤد بے شک ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے تو تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور خواہش نفس کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ کی سبیل سے گمراہ کر دے گی۔ بے شک جو لوگ اللہ کی سبیل سے گمراہ ہو جاتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے کیونکہ وہ یوم حساب بھول گئے۔ اللہ کے خلفاء آدم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام ہیں۔ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے باطل خلق نہیں کیا، یہ تو ان لوگوں کا ظن ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے آگ سے ہلاکت ہے جنہوں نے کفر کیا ہے۔ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے صالح اعمال کیے ہیں یعنی شیعان علی علیہ السلام زمین میں فساد کرنے والوں جیسا قرار دے دیں گے، یعنی مولا علی علیہ السلام کے مخالفین کے پیروکار، یا ہم متقین مولا علی علیہ السلام کے اصحاب کو فاجروں جیسا قرار دے دیں گے؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب کتاب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے مبارک ہے تاکہ وہ لوگ اس کی آیات مولا علی علیہ السلام و ائمہ معصومین علیہ السلام پر تدبر کریں اور تاکہ صاحبان عقل نصیحت لیں۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ
نعم العبد إنه أواب. اور داؤد کو ہم نے سلیمان عطا کیا، بہترین بندہ، بے شک وہ کثرت سے رجوع کرنے والا تھا۔ إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. جب شام کے وقت اس کے سامنے جہاد میں کام آنے والے خوب سدھے ہوئے عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. تو اس نے کہا بے شک میں نے اپنے رب کے ذکر سے غافل ہو کر خیر یعنی مال کی محبت کو پسند کیا، حتیٰ کہ سورج حجاب کے پیچھے چھپ گیا۔ ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. اس نے دعا کی اس سورج کو میرے پاس واپس لاؤ تاکہ عصر ادا کر سکوں۔ پھر وہ سلیمان اور اس کے اصحاب پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. اور تحقیق ہم نے سلیمان کو آزمایا اور اس کی کرسی پر ہم نے ایک جسد کو ڈال دیا، یعنی اس کا بیٹا فوت ہو گیا۔ پھر اس نے رجوع کیا، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. اس نے کہا اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی ایک کے لیے بھی لائق نہ ہو، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. پس ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی سے چلتی تھی جہاں وہ پہنچنا چاہتا تھا۔ والشياطين كل بناء وغواص. اور شیاطین مسخر کیے ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور۔ وآخرين مقرنين في الأصفاد. اور دوسرے جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے۔ هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. یہ ہماری عطا ہے، پس اے معصومین علیہ السلام جس پر چاہو احسان کرو یا روک لو، کوئی حساب نہیں۔ وَإِنَّ
اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس قربت اور بہترین منزلت ہے۔ واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اور اے حبیب ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو جب اس نے اپنے رب کو ندا دی کہ بے شک شیطان نے مجھے مصیبت اور عذاب کے ساتھ چھوا ہے۔ اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ہم نے کہا کہ زمین پر اپنے پاؤں کو مارو، یہ چشمہ ٹھنڈے غسل اور پینے کے لیے ہے۔ ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب اور ہم نے اسے اس کے اہل و عیال عطا کیے اور ان کی مثل مزید ان کے ساتھ ہماری طرف سے رحمت اور صاحبان عقل کے لیے یاد دہانی کے طور پر۔ وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب اور تنکوں کا ایک مٹھا اپنے ہاتھ میں لو تو اس سے مارو اور اپنی قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، بہترین بندہ، بے شک وہ اکثر رجوع کرنے والا تھا۔ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار اور اے حبیب ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو، قوت عمل رکھنے والے اور صاحبان بصیرت۔ إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار بے شک ہم نے ان اہل بیت علیہ السلام کو خالص دار آخرت کے ذکر کی وجہ سے چن لیا۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ اور بے شک وہ ہمارے نزدیک واقعی چنے ہوئے نیک لوگوں میں سے ہیں۔ اور واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر کرو اسماعیل علیہ السلام اور الیسع علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کا، اور سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ هذا ذكر
یہ ذکر ہے، بے شک متقین کے لیے بہترین منزل ہے۔ جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں۔ متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، ان میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، ان میں وہ بہت سے پھل اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے۔ وعندهم قاصرات الطرف أتراب، اور ان کے پاس نگاہ جھکا کر رکھنے والی اور ہم عمر ازواج ہوں گی۔ هذا ما توعدون ليوم الحساب، یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں یوم حساب کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، بے شک یہ ہمارا رزق ہے جس کے لیے کوئی اختتام نہیں۔ هذا وإن للطاغين لشر مآب، یہ ہے، اور بے شک سرکشوں یعنی ولایت علی علیہ السلام کی مخالفت کی بنیاد رکھنے والے اور بنو امیہ کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم يصلونها فبئس المہاد، جہنم جس میں وہ جانے کے لیے داخل ہوں گے، پس بہت بری قیام گاہ ہے۔ هذا فليذوقوه حميم وغساق، یہ ہے، پس انہیں ذائقہ چکھنے دو کھولتے پانی اور پیپ کا۔ وآخر من شكله أزواج، اور دوسرے یعنی بنو عباس ان کے ہم شکل جوڑے۔ هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار، بنو امیہ کہیں گے یہ ایک فوج یعنی بنو عباس ہے جو تمہارے پاس گھسی آ رہی ہے، ان کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں، بے شک وہ نار میں جلنے والے ہیں۔ قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار، وہ بنو عباس کہیں گے بلکہ تم، خوش آمدید تمہارے لیے نہیں،
تم مخالفت معصومین علیہ السلام کی ابتدا کرنے والے ہی اس انجام کو ہمارے لیے آگے لائے ہو، اتنی بری جائے قرار۔ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، جو اس انجام کو ہمارے لیے آگے لایا ہے، پس اس کے لیے نار میں دگنے عذاب کا اضافہ کر۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار۔ اور وہ علی علیہ السلام کے دشمن کہیں گے، ہمیں کیا ہے، ہم ان علی علیہ السلام کے شیعہ مردوں کو جہنم میں کہیں نہیں دیکھتے، جن کو ہم دنیا میں اشرار شمار کیا کرتے تھے۔ اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار۔ کیا ہم نے ان کا مذاق بنا لیا تھا یا ہماری نگاہیں ان سے پھر گئی ہیں؟ إن ذلك لحق تخاصم أهل النار۔ بے شک اہل نار کا یہ جھگڑا حقیقی بات ہے۔ قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار۔ اے حبیب کہہ دو، میں صرف خبردار کرنے والا ہوں اور کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے جو واحد اور غالب ہے۔ رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار۔ آسمانوں اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا جو ان دونوں کے درمیان ہے، زبردست اور بخشنے والا۔ قل هو نبأ عظيم۔ اے حبیب کہہ دو، وہ مولا علی علیہ السلام عظیم خبر ہے۔ أنتم عنه معرضون۔ جس امیر المؤمنین علیہ السلام سے تم منہ موڑتے ہو۔ ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون۔ معراج پر اللہ نے پوچھا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ملائے اعلیٰ میں کیا بحث ہے؟ تو آپ نے ادب سے کہا، مجھے ملائے اعلیٰ کے بارے میں کوئی علم نہیں جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ پھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر محبت سے ہاتھ رکھا تو آپ نے بتا دیا، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين۔ نہیں وحی کی جاتی میری طرف مگر یہ کہ میں صرف واضح خبردار کرنے والا ہوں۔
قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا بے شک میں چکنے گارے سے ایک بشر خلق کرنے والا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اسے بنا سوار لوں اور اس میں اپنی خلق کردہ روح میں سے پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر جانا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. تو تمام ملائکہ نے اکٹھا سجدہ کیا إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. اللہ نے کہا اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو اس کو سجدہ نہ کرے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں ید اللہ سے خلق کیا ہے؟ کیا تو تکبر کر رہا ہے یا تو عالین؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی علیہ السلام، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام میں سے ہے. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. اس نے قیاس اور ظن سے اجتہاد کرتے ہوئے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے نار سے خلق کیا ہے اور تو نے اسے تین سے خلق کیا ہے. قال فاخرج منها فإنك رجيم. اللہ نے کہا پھر یہاں سے نکل جاؤ، پس تم یقیناً مردود ہو. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اور بے شک تم پر جزا و سزا کے دن تک میری لعنت ہے. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. اس نے کہا میرے رب پھر مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب یہ لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے. قال فإنك من المنظرين. اللہ نے کہا پس تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے. إلى يوم الوقت المعلوم. اس دن یعنی قیام قائم اجل اللہ تعالی فرج الشریف تک
جس کا وقت معلوم ہے۔ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين۔ اس نے کہا پس تیری عزت کی قسم میں ان سب کو اکٹھا اغوا یعنی گمراہ کر دوں گا، إلا عبادك منهم المخلصين۔ سوائے ان میں سے تیرے مخلص بندوں کے۔ قال فالحق والحق أقول۔ اللہ نے کہا قسم ہے حق کی اور حق میں ہی کہتا ہوں، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين۔ میں ضرور جہنم کو تجھ سے اور ان سے جو ان میں سے تیرا اتباع کرتے ہیں سب سے بھر دوں گا۔ قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين۔ اے حبیب کہہ دو میں اس کار رسالت پر تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں۔ إن هو إلا ذكر للعالمين۔ یہ علی علیہ السلام عالمین کے لیے ذکر کے سوا کچھ نہیں۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ۔ اور کچھ وقت کے بعد یعنی قیام قائم اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے وقت تمہیں ضرور اس کی خبر ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ سورہ زمر۔ اللہ کے اسم کے ساتھ جو سب پر بلا امتیاز عام رحم کرنے والا، مومنین پر خصوصی ابدی رحم کرنے والا ہے۔ کتاب کا نزول اللہ عزیز و حکیم کی طرف سے ہے۔ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، پس تم اللہ کی عبادت کرو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ
خبردار دین خالص اللہ کے لیے ہے، اور جن لوگوں نے اس کے علاوہ اولیاء بنا لیے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ وہ ہمیں اللہ کی قربت میں نزدیک کر دیں۔ بے شک اللہ ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ بے شک اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو۔ لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ بیٹا بنائے تو وہ ان مخلوقات میں سے جو وہ خلق کرتا ہے منتخب کر لیتا جو چاہتا۔ وہ منزہ ہے، وہ اللہ واحد ہے اور غالب ہے۔ خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ خلق کیا ہے۔ وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور وہ دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اس نے شمس و قمر کو مسخر کیا، سب ایک مقررہ مدت تک چلے جا رہے ہیں۔ خبردار وہ زبردست اور بخشنے والا ہے۔ خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون۔ اس نے تمہیں ایک نفس سے خلق کیا، پھر اس باقی 3 سے اس کا جوڑا بنایا، اور تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 جوڑے نر مادہ اتارے، یعنی خلق کیے۔ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے بطنوں میں خلق کرتا ہے تخلیق کے بعد، تخلیق کے مراحل 3 تاریکیوں یعنی پردوں کے اندر۔ وہ اللہ تمہارا رب ہے، اسی کے لیے بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو؟ إن تكفروا فإن
اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تعملون إنه عليم بذات الصدور. اگر تم کفر کرو تو بے شک اللہ تم سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کے کفر سے راضی نہیں ہوتا، اور اگر تم شکر کرو تو وہ تمہارے لیے راضی ہو جاتا ہے. اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے، پھر وہ تمہیں خبر کرے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے، بے شک وہ خوب جانتا ہے جو سینوں میں ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. اور جب انسان کو کوئی ضرر چھوتا ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے. ابی فصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر سمجھتا تھا. جب اس پر مصیبت پڑی تو اس نے توبہ کی. پھر جب وہ اسے اپنے پاس سے نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کے لیے وہ پہلے پکار رہا تھا اور اللہ کے لیے ہمسر بناتا ہے تاکہ اس کی سبیل سے گمراہ کرے. کہہ دو اپنے کفر یعنی اللہ اور رسول کی اجازت کے بغیر لوگوں پر حکم چلانے سے تھوڑا لطف اٹھا لو، بے شک تم اہل نار میں سے ہو. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. کیا وہ مولا علی علیہ السلام جو مطیع ہے، رات کی گھڑیوں میں سجدے کرتا اور قیام میں رہتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے؟ کہو کیا مساوی ہیں معصومین علیہ السلام جو جانتے ہیں اور معصومین علیہ السلام کے دشمن جو نہیں جانتے؟ صرف
صاحبان عقل یعنی شیعان علی علیہ السلام ہی یاد رکھتے ہیں۔ قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں بھلے کام کیے ان کے لیے بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، بے شک صابروں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ جنہوں نے اللہ کی اطاعت میں آزمائش پر صبر کیا، وہ صابرین جن کو قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو، بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے کروں۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمین میں اول ہوں۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اے حبیب کہہ دو کہ بے شک میں عظیم دن کے عذاب سے خوف کرتا ہوں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں۔ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي۔ اے حبیب کہہ دو میں تو اللہ کی عبادت اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے کرتا رہوں گا۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ پس تم اس کے علاوہ جس کی تم چاہتے ہو عبادت کرتے رہو۔ اے حبیب کہہ دو بے شک خسارہ پانے والے وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے نفسوں کو اور اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈال دیا۔ خبردار یہی وہ کھلا خسارہ ہے۔ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا
ان کے لیے ان کے اوپر نار کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے بھی سائباں آگ کی تہ، وہ انجام جس سے اللہ اپنے بندوں کو خوف دلاتا ہے۔ اے میرے بندو پھر مجھ سے ڈرو۔ والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد۔ اور جو لوگ طاغوت یعنی مولا علی علیہ السلام کا حق غصب کرنے والے اور قیام قائم اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف سے پہلے آنے والے نام نہاد اسلامی انقلابات سے اجتناب کرتے ہیں کہ وہ اس کی عبادت یعنی اطاعت کریں، اور انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے قیام قائم اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی بشارت ہے۔ پس اے حبیب میرے بندوں کو بشارت دے دو۔ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ جو بات کو غور سے سنتے ہیں پھر اس کے بہترین پہلو کا اتباع کرتے ہیں، یعنی حدیث معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کو دل سے تسلیم کرتے ہیں، کمی بیشی کے بغیر بیان کرنا، یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور وہی لوگ صاحبان عقل ہیں۔ أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار۔ کیا پھر وہ جس پر عذاب کا فیصلہ حق ثابت ہو گیا ہو، کیا پھر تم اسے بچا سکتے ہو جو نار میں ہو؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے بالا خانے ہیں جن کے اوپر بھی بالا خانے بنے ہوں گے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مختلفا ألوانه ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم
فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا بے شک اللہ نے آسمانوں سے پانی نازل کیا، پھر اس کو چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین میں جاری کر دیا، پھر وہ اس کے ذریعے مختلف رنگوں کی کھیتیاں نکالتا ہے، پھر وہ سوکھ جاتی ہیں تو تم ان کو زرد دیکھتے ہو، پھر اللہ ان کو بھس بنا دیتا ہے، بے شک اس میں صاحبان عقل کے لیے واقعی سبق ہے۔ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ کیا پھر وہ علی علیہ السلام اور حمزہ علیہ السلام جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہو، پس تباہی ہے ان یعنی ابو جہل اور ابو لہب اور اس کی اولادوں کے لیے، جن کے قلوب اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے ہیں، وہی کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله۔ اللہ نے بہترین کلام نازل کیا ہے، ایسی کتاب جس میں باہم مشابہ اور بار بار دہرائی جانے والی آیات ہیں، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی جلدیں اور ان کے قلوب اللہ کے ذکر پر نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، جس کو چاہے اس کو یہ ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہے۔ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ کیا پھر جو اپنے چہرے سے قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کی کوشش کرے گا اور ظالموں سے کہا جائے گا ذائقہ چکھو اس کمائی کا جو تم کماتے رہے تھے؟ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ۔ ان لوگوں نے بھی تکذیب کی جو ان سے قبل تھے، تو ان پر وہاں سے عذاب آیا جہاں سے ان کو شعور بھی نہ تھا۔ كذب الذين من
فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ پھر اللہ نے دنیا کی حیات میں ان کو ذلت کا ذائقہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب واقعی بہت بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور تحقیق ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں پیش کی ہیں، شاید کہ وہ نصیحت لیں۔ قرآناً عربياً غير ذي عوج لعلهم يتقون۔ قرآن عربی زبان میں ٹیڑھ پن کے بغیر ہے، شاید کہ وہ تقویٰ کریں۔ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون۔ اللہ ایک مثال پیش کرتا ہے، ایک مولا علی علیہ السلام کا حق غصب کرنے والا آدمی جس کے کئی جھگڑالو حصے دار ہیں، اور ایک مرد مولا علی علیہ السلام جو پورے کا پورا ایک مرد مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ کیا دونوں تقابل میں مساوی ہیں؟ ہر حمد اللہ کے لیے ہے، لیکن ان کی اکثریت نہیں جانتی۔ إنك ميت وإنهم ميتون۔ بے شک تمہیں بھی مرنا ہے، اور یقیناً ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ ملک الموت محمد وآل محمد علیہ السلام کی روح قبض نہیں کر سکتا۔ معصومین علیہ السلام اپنی مرضی سے اللہ کی طرف جاتے ہیں تو دنیا سے پردہ پوش ہو جاتے ہیں، اور جب ظاہری طور پر پردہ پوش ہوتے بھی ہیں تو ان کا جسم اطہر حیات ہوتا ہے۔ جیسے مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غسل و کفن کے بعد بیٹھ کر مولا علی علیہ السلام سے قیامت تک کی باتیں کی، اور اسی طرح ائمہ معصومین علیہ السلام کے واقعات ہیں۔ لہٰذا لفظ موت کا معصومین علیہ السلام کے لیے وہ مطلب نہیں جو مخلوقات کے لیے ہے۔ ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون۔ پھر تم لوگ یعنی امیر المومنین علیہ السلام اور ان کے مخالفین یوم قیامت اپنے رب کے حضور جھگڑو گے۔ فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه
أليس في جهنم مثوى للكافرين. پھر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور صدق مولا علی علیہ السلام کی تکذیب کی جب وہ اس کے پاس آیا. کیا کافروں کے لیے جہنم میں ٹھکانہ نہیں؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. اور جو مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدق یعنی مولا علی علیہ السلام لے کر آیا اور اس مولا علی علیہ السلام کی تصدیق کی وہی لوگ متقین ہیں. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ان کے لیے جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس ہے، یہ نیکوکاروں کی جزا ہے. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. تاکہ اللہ ان سے وہ بدترین اعمال مٹا دے جو انہوں نے کیے تھے اور ان کے اجر ان کو جزا میں دے ان بہترین اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے تھے. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. کیا اللہ اپنے عبد کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور وہ لوگ آپ کو ان معبودوں سے خوف دلاتے ہیں جو اللہ کے علاوہ ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ولایت علی سے معاف کرو ورنہ ہم کافروں سے ملحق ہو جائیں گے. اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی ہادی نہیں. ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام. اور جسے اللہ ہدایت دے تو اس کے لیے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں. کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي
حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے خلق کیا ہے تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. کہہ دو کیا پھر تم دیکھتے یعنی سمجھتے ہو جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو؟ اگر اللہ میرے ضرر کا ارادہ کرے تو کیا وہ اس کے پہنچائے ہوئے ضرر کو دور کر سکتے ہیں؟ یا وہ میرے لیے رحمت کا ارادہ کرے تو کیا وہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دو اللہ ہی کافی ہے. توکل کرنے والوں کو اسی پر توکل کرنا چاہیے. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. اے حبیب کہہ دو اے میری قوم تم اپنی جگہوں پر عمل کرتے رہو، بے شک میں بھی عمل کر رہا ہوں، پس ان قریب تم جان لو گے. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. کہ کس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے ذلیل کر دے اور اس پر دائمی عذاب اتر کر رہتا ہے. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. بے شک ہم نے آپ پر سب انسانوں کے لیے کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، پس جو ہدایت حاصل کرے تو اس کے نفس کے فائدے کے لیے ہے، اور جو گمراہ ہو جائے تو وہ صرف اپنے اوپر عذاب کے لیے گمراہ ہوا، اور آپ ان پر وکیل نہیں ہیں. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اللہ نفس کو وفات دیتا ہے اس کی موت کے وقت، اور اس نفس کو جو ابھی نہیں مرا اس کی نیند میں، پھر اس کو روک لیتا ہے جس پر وہ موت کا فیصلہ کر دیتا ہے اور دوسرے کو مقررہ وقت تک واپس بھیج دیتا ہے. بے شک اس میں تفکر کرنے والی قوم کے لیے آیات ہیں. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو
کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ شفیع بنا لیے ہیں؟ اے حبیب کہہ دو کیا اگر وہ فلانے ڈھمکانے کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ وہ عقل رکھتے ہوں؟ قل للہ الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون۔ اے حبیب کہہ دو سب شفاعت اللہ کے لیے ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کے لیے ہے، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جب واحد اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے جس نے آل محمد علیہ السلام کی اطاعت کا حکم دیا ہے، تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے قلوب نفرت سے سکڑنے لگتے ہیں، اور جب اس کے علاوہ فلانے ڈھمکانے جن کی اطاعت کا حکم نہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو یک وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فيما كانوا فيه يختلفون۔ اے حبیب کہہ دو اے اللہ آسمانوں اور زمین کے موجد، غیب اور حاضر کے جاننے والے، تو اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ اور یقیناً اگر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اس کی مثل یعنی برابر اور بھی ہو، تو قیامت کے دن برے عذاب سے نجات کے لیے یہ سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور اللہ کی طرف سے ان پر جو وہ کچھ ظاہر کیا جائے گا جس کا وہ خیال بھی نہ رکھتے تھے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور جو برائیاں انہوں نے کمائی تھیں ان کے لیے ظاہر ہو جائیں گی، اور جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ ان کو گھیر لے گا۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ
بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. پس جب انسان کو ضرر چھوتا ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کر دیتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو مجھے صرف علم کی بنا پر دی گئی ہے، بلکہ یہ آزمائش ہے، لیکن ان کی اکثریت نہیں جانتی۔ قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. یہ بات وہ لوگ بھی کہہ چکے ہیں جو ان سے قبل تھے، مگر ان کے کسی کام نہ آیا جو کچھ وہ کمایا کرتے تھے۔